محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ہو، دین اور دعوت میں ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر اور تقوی کو جمع کرنا ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں دو صفتیں ہیں، صبر اور تقوی، تو دین اور دنیا ان دونوں لائنوں میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ دین اور دنیا دونوں لائنوں میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا اگر تمہیں دو شرطیں پائی گئی، صبر اور تقوی۔ لیکن لوگ ان دونوں صفتوں کو جمع نہیں کرتے۔ جن میں تقوی ہے ان میں صبر نہیں ہے، جن میں تقوی ہے ان میں صبر نہیں ہے، اور جن میں صبر ہے ان میں تقوی نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کا الگ الگ کر دیا جائے تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ چور صبر کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے اور برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کے صبر پر کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ ان کے صبر کرنے پر کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ یہ کہ صبر تو کر رہے ہیں مگر تقوی کے بغیر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں مگر تقوی کے بغیر۔ تقوی ہو صبر نہ ہو، اگر تقوی ہے صبر نہیں ہے تو جو حالات پیش آئیں گے ان حالات میں ان کا مزاج انتقام کا بن جائے گا، کہ جس میں صبر نہیں ہوگا وہ انتقام چاہے گا، اور انتقام کا جذبہ باطل کی مدت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہماری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ انتقام کا جذبہ باطل کی مدت کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر صبر کر لیا جائے تقوی کے ساتھ تو باطل کی مدت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ باطل ہلاکت کو جب پہنچتا ہے جب ایمان والے اذیت پر صبر کر لیں تقوی کے ساتھ، ایمان والے صبر کر لیں تقوی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آخر اس آیت پر ختم ہوا ہے، انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر کے بعد صرف یہ ہے کہ جو آدمی صبر اور تقوی کو جمع کر لیتا ہے ہم اس کو ذلت سے نکال لیتے ہیں عزت کی طرف، اور ہم انہیں ستانے والوں کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں، ستانے والوں کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا اور زلیخا کے ارادے پر تقوی اختیار کیا، بس یہ دو کام تھے۔ یہ بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا تو اللہ نے بھائیوں کو محتاج بنا کر، جی ہاں، سائل بنا کر پیش کیا۔ کیا بنا کر؟ سائل بنا کر دیا، ہم محتاج ہیں، غریب ہیں، ہمیں آپ کے صدقہ خیرات دیجیے۔ جی ہاں، مقابل بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ سائل بنا کر، کیا بنا کر؟ سائل بنا کر پیش کیا اللہ نے بھائیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا۔ ہمیں یاد کرنا ہے کہ دین اور دعوت میں آدمی ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ دو صفتیں نہ ہوں، کہ اللہ کے حق کے ادا کرنے کا فکر اور بندوں کے حق مارنے پر صبر، کہ ٹھیک ہے تم نے لیا ہے لے لو، ہم اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے، اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کام کرنے والوں میں انتقام کا جذبہ ہوگا تو یہ کام میں چل نہیں سکتے، یہ کام میں چل نہیں سکتے، انتقام کا جذبہ نہ ہو، کیونکہ انتقام کا جذبہ مقابل کی ہدایت کی تمنا کو ختم کر دیتا ہے اور مقابل کی ہلاکت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے۔ انہیں ختم کر دو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آپ نے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہا جب اللہ نے ان کی ہلاکت کی پیشکش آپ کو کی کہ ہمیں ہلاک کر دیں، تو آپ نے ہلاکت کو پسند نہیں کیا۔ یہ بادشاہوں کا مزاج ہے کہ کوئی ان کا مقابل آتا ہے تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نبیوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی نبی کے مقابل آتا ہے
نبی کے تو مقابل آتا ہے. تو نبی کی تمنا تو ہدایت کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن نبی کی تمنا ان کی ہدایت کی ہوتی ہے. نبی کی تمنا ان کی ہدایت کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دعوت دی اور آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا تو آپ کو اس کا غم تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو پہاڑوں پر مسلط تھا. اس نے اخشبین 2 پہاڑ جبل احمر، ابو قبیس، ان دونوں کو ملا کر ان نہ ماننے والوں کو سب کو کچل کر ختم کرنے کی پیشکش کی آپ پر. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا کوئی ایمان لانے والا ان میں نہیں ہے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے. جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ایسوں کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے. سنو غور سے، یہ زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ ہے. جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ کیوں رہیں؟ اللہ اکبر. جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کی اذیتوں کے باوجود، تاکہ آپ ان کو ان کی نسلوں کو دعوت دیں. ان کی نسلوں کو آپ دعوت دیں. یہ واقعات نبی کے صبر کی وسعت کو بتانے کے لیے ہیں کہ نبی کے صبر کی وسعت کیا ہے. نبی کے صبر کی وسعت کیا ہے، کہ آپ کے صبر میں کتنی وسعت ہے. آپ کے صبر میں کتنی وسعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اجازت دیجیے کہ ہم دونوں پہاڑ ملا کر انہیں کچل کر ختم کر دیں. ان کو کچل کر ختم کر دیں. اب ہمیں یہ نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فرمایا ان کو باقی رکھا جائے تاکہ ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ اولادیں پیدا ہوں گی، میں ان پر محنت کروں گا اور اسلام میں داخل ہوں گی. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ داعی کے مزاج میں سب سے اہم چیز صبر ہے. سب سے اہم چیز صبر ہے، کیونکہ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. جو دوسروں کی ہدایت چاہیں گے وہ ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر انتقام نہیں لیں گے بلکہ صبر کریں گے. تو ان کا صبر کرنا ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ انبیاء کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا اصل سبب ہے. ہم ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک صبر کریں؟ ساتھی کیا پوچھتے ہیں؟ ہم صبر کب تک کریں؟ یہ سوال محمل سوال ہے. یہ سوال محمل سوال ہے. جیسے کوئی کسی سے پوچھے کہ ہم کب مریں گے، یہ سوال محمل سوال ہے. جیسے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کی کا وقت کیا ہے اور اس کی عمر کی مدت کیا ہے. یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جیسے کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی عمر کتنی ہے اور اس کے مرنے کی مدت کیا ہے، وقت کیا ہے. جیسے کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا کہ اس کے صبر کی مدت کیا ہے. ساری پوچھتے ہیں کہ صبر کب تک کریں.
صبر کب تک کریں؟ پوچھتے ہیں کہ صبر کب تک کریں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا اور پوچھا مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مسجد میں رہتا ہوں. فرمایا ابو ذر یہ بتلاؤ کہ ہمارے بعد جب حالات بدلیں گے اور مدینے کے عمراء یہاں کے ذمہ دار تمہیں نکالیں گے مدینے سے، تم کیا کرو گے؟ ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا، وہ انبیاء کی زمین ہے، وہاں جا کر رہوں گا. فرمایا آپ نے کہ اچھا وہاں کی عمرہ تمہیں نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چھوڑ کر دوبارہ مدینے آ جاؤں گا اور یہاں گھر بنا کر یہاں رہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جب تمہیں مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ یہ سوال ہے بار بار کہ تمہارے صبر کی مدت کیا ہے، تم صبر کب تک کرو گے؟ انہوں نے اطلاع دیا کہ اب تک میں نے صبر کیا ہے اور اب میں ستانے والوں کا مقابلہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو ذر، جہاں ذمہ دار تمہیں تقاضوں پر بھیجیں، سنو روایت کا ترجمہ، جہاں ذمہ دار تمہیں تقاضوں پر بھیجیں وہاں تم ان کی اطاعت میں دین کے تقاضوں پر جاتے رہنا، اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے وہاں ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور تم اسی معمول پر رہنا یہاں تک کہ اسی حالت میں مجھ سے آ کر مل لینا. ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر قیامت میں. تو مدت نہیں بتائی صبر کی مدت نہیں بتلائی. تلقانی علی ذلک کہ تم مجھ سے ملاقات اسی حالت پر کرنا. اس کی امید مت رکھنا کہ تمہاری موت سے پہلے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہاری موت سے پہلے تمہارے صبر کی مدت ختم ہو جائے گی. سنو، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری موت سے پہلے صبر کی مدت ختم ہو جائے گی. داعی کے لیے صبر ایسا ہے جیسا گاڑی کے لیے پیٹرول ہوتا ہے کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا. بالکل یہی بات ہے، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا. دعوت کا لوگ بیٹھ جائیں گے کام چھوڑ کر کہ آگے صبر نہیں ہوتا. کیوں کہ آگے صبر اس لیے نہیں ہوتا کہ تیل ختم ہو گیا. جی ہاں، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں داعی کا سفر ختم ہو جائے گا. ہاں، اس لیے بات یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام کو صبر میں آزمایا جاتا تھا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں.